ایمان والوں پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، ڈر سے، خوف سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے اور مصیبت کے نقصان سے۔ لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں خوشخبری سنا دو ان کو جو یوں کہتے ہیں جب کوئی مشکل آتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کے اندر کلمہ آیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نہ کسی پچھلی پہلی امتوں پر آیا، نہ کبھی کسی پہلے نبی پر آیا، یہ صرف خاص اور خاص اس امت کو دیا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی پہلے نبی کو دیا جاتا تو سب سے زیادہ حقدار یعقوب علیہ السلام تھے کہ ان کا بیٹا ان سے جدا کر دیا گیا، چھوٹا سا تھا اور وہ یاد کرتے تھے ان کو، لیکن کس طرح سے یاد کرتے تھے، یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس میرا یوسف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ نقصان پر مال کا ہو، جان کا ہو، پھلوں کا ہو، کوئی اور پریشانی آئے، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھیں، رات کا وقت تھا، چراغ ہوتا تھا اس زمانے میں، چراغ جلاتے تھے، وہ چراغ بجھ گیا تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا، اور ام سلمہ کو بہت صدمہ تھا، بڑی محبت تھی اور حمل سے بھی تھی، انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہلوا کر بھیجا کہ یہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اور پھر یہ بھی فرمایا یا تو اللہ تعالیٰ وہی دیں گے یا اس کا اچھا بدلہ دیں گے، اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ تو ام سلمہ پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے، لیکن فرماتی مجھے خیال آتا کہ اگر ان سے بہتر کوئی ملے گی تو کیا ملے گی، لیکن جب عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کا پیغام بھجوایا اور ازواج مطہرات میں ہو گئیں، اور تمام ازواج مطہرات ان کا انتقال ہوتا گیا، ان کا سب سے آخر میں انتقال ہوا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ایسا پختہ یقین ہو گیا، اس پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ اور ایمان والوں پر خاص طور سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر ان سے جو زیادہ قریب ہو، پھر ان سے جو زیادہ قریب ہو، پھر ان سے جو زیادہ قریب ہو۔ اور آتی کیوں ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے اور یہ اللہ کا بندہ صبر کرتا ہے، صبر یہ صرف ایمان کے ساتھ ہے صبر، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں صبر تو ایمان کا جز ہے، حصہ ہے، بلکہ ایمان ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا دے، بہت زیادہ۔
اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے انہیں بتایا صبر کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صابروا ورابطوا واتقوا اللہ لمن صبر غفر. مختلف انداز سے جس کو مشکل وقت میں صبر کرنا آ گیا، برداشت کرنا آ گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، شکست نہیں دے سکتی. اس کے پاس وہ ہنر آ گیا، وہ دولت مل گئی کہ اب کوئی بھی مشکل آئے یہ اللہ سے صبر رکھے گا، صبر مانگے گا اور صبر کرے گا. یہ صبر کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے غیب کے اندر آخرت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، کسی دل پر بھی اس کا کوئی خدشہ اور خطرہ نہیں گزرا، گمان بھی نہیں گزرا. وہ نعمتیں ہیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں. کس پر؟ یہاں کی مشقت، مجاہدہ، قربانی، ناگواری. اب کراچی کا جو اجتماع ہوا، ایک خاص قسم کے صاحب آئے اور میری تشکیل تھی ان کا استقبال کرنے کے لیے. انہوں نے پوچھا کہ جو وقت لگاتے ہیں تبلیغ میں 4 مہینے 40 دن، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پھر وہ صبر کرنے والا بن جاتا ہے، وہ اپنی حیثیت کو مٹا دیتا ہے. عاجزی انکساری اس کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ صاحب کہنے لگے یہاں کوئی پیکٹ ملتا ہے اس کی، کوئی پوری ملتی ہے تو میں اس کو اپنی جیب میں ڈال دوں؟ کہ نہیں، اس کے لیے تو مجاہدہ ہے، مشقت ہے، اس کے لیے بہت بڑا ڈگڑا کھانا پڑتا ہے تب جا کے یہ حاصل ہوتی ہے. اور ایک دفعہ مل گئی، آدمی کو صبر مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئیں، عورت تھی. عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں، مجھے مرگی کا دور آتا ہے، میں آپ سے دعا کرنے کے لیے آئی ہوں یہ دورہ میرے اوپر سے ہٹ جائے، ختم ہو جائے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے میں دعا مانگوں گا یہ دورہ ہٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اگر تم اس پر صبر کرو تو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اس پر تمہیں جنت ملے گی. کیا چاہیے تم کو؟ میں دعا کر لوں یہ ختم ہو جائے بیماری، یا تمہیں جنت چاہیے؟ تو فوراً عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، میں صبر کروں گی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں اس صبر پر تمہیں جنت ملے گی. تو جاتے جاتے اس صحابیہ نے کہا اے اللہ کے رسول بس اتنی درخواست ہے میری، میں عورت ذات ہوں، مجھے دورہ آتا ہے، میرا سطر نہ کھل جائے. اب یہ تو دعا کر لیں اگر دورہ آئے تو میرا سطر نہ کھلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں یہ دعا مانگ لیتا ہوں. مانگ لی دعا. پھر یہ صحابیہ فرماتی ہیں اس کے بعد مجھے دورے آتے تھے لیکن کبھی بھی میرا سطر نہیں کھلتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک صحابہ کی جماعت پر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے. اس سے پوچھا یہ بتاؤ اے صحابہ کی جماعت تم نے آج کی صبح کس حال میں کی ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے صبح اللہ پر ایمان کی حالت میں کی ہے. تو حضور نے پوچھا بھئی کوئی علامت ہے اس کی؟ کہاں؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول کوئی مصیبت آتی ہے ہم صبر کرتے ہیں، کوئی اچھا حال آ جاتا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قسم ہے اس ذات کی جو رب کعبہ ہے، کعبہ کا رب ہے، قسم ہے ذات کی جو رب کعبہ ہے، تم سچے اور پکے مومن ہو۔ یہ علامت ایسی ہے کہ کوئی مشکل آئے آدمی صبر کرے۔ صبر یہ اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ یہ انسان جو ہے نا، اللہ نے خود فرمایا ہے بے صبرہ بھی ہے، جلد باز بھی ہے، جلدی ہے، کیوں ایسا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ ایمان والوں پر حالات آئیں گے، اس لیے آئیں گے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ فرمائی یہ امت تو آئی ہے آخر میں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ایک یہ چیز ہے مشکل آنے پر صبر کرنا، اور دوسری جو بہت اہم بات ہے، اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، ناگواری آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، اس لیے آتی ہیں رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے مانگو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت عافیت، سلامتی، سہولت، آسانی، یہ اللہ کے نے یہ نعمتیں ایمان کے بعد رکھی ہیں، بہت بڑی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی ہے کہ اللہ سے مانگو، عافیت مانگو۔ فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، تو عرض کیا اللہ کے رسول قبولیت دعا کا وقت ہم کیا مانگیں اللہ سے؟ فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہے، اس راستے میں مشقت بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، ناگواری بھی ہے، اور مصائب بھی ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا سوچ لو۔ کہ عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ پھر فرمایا سوچ لو۔ پھر عرض کیا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ پھر اس پر فرمایا مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک صحابی رات کو آئے حضور کی خدمت میں اور مٹھی بھر کھجوریں لے کر آئے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول میری طرف سے یہ قبول کیجیے۔ کہا کیا ہے؟ کہ اے اللہ کے رسول میں نے فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی، میں نے آپ کے چہرے پر فاقوں کے اثرات دیکھے، تو میں دن بھر مزدوری کرتا رہا، اور مزدوری میں نے یہ مٹھی بھر کھجوریں لی ہیں، کمائی ہیں یہ آپ کی خدمت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کو مجھ سے محبت ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول بہت ہے۔ فرمایا کہ پھر مشکلات کے لیے، مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس پر مصائب ایسے آتے ہیں جیسے ڈھلان پہ سے پانی آتا ہے، لیکن یہ مصائب ایسے نہیں ہیں کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسا حال نہیں لے کر آتا جو ہماری استعداد سے، ہمارے اختیار سے اوپر ہو۔ سب ہماری استعداد کے اندر ہیں، ہم کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ جب انسان برداشت کرتا ہے، سہ جاتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں ترقی اور ہوتی ہے۔ یہ ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا۔ کسی اللہ والے نے کہا یہ ایمان گھٹتا بھی ہے، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے یہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جائے، اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جائیں، ایسے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا اس کو تازہ کرو۔ کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تکرار کرنا
یہ ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خود دیکھ لیں، جتنی بھی زندگی گزری ہے، ہمارے اوپر ضرور ایسے حالات آئے ہیں ناگواری کے، مشقت کے، پریشانی کے، طبیعت کے خلاف حالات آئے ہیں۔ ہم دیکھ لیں کہ ان حالات میں ہم نے کیا کیا، کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہ ہم اللہ سے ہم نے دعا مانگی ہے، کیا ہم نے صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ ایک صحابیاں ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صبر کی تلقین کی تو عرض کیا اللہ کے رسول صبر نہیں آتا، میں کیا کروں؟ پھر صبر کی تلقین کی، صبر نہیں آتا، پھر صبر کی تلقین کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پیچھے پیچھے آ گئیں، اے اللہ کے رسول مجھے اب صبر آ گیا۔ فرمایا صبر تو اس وقت کا ہوتا ہے جب آدمی پر صدمہ آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ناگواری آ جائے، اس لمحے کا صبر ہے، اس لمحے کا صبر ہے۔ کوئی واویلا نہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، بلکہ آدمی ضبط کر لے، صبر کر لے۔ اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اس کا فوری نتیجہ صبر کا یہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہو گئے۔ جب اللہ ساتھ ہو گئے تو غم کس بات کا؟ پھر کیا مشکل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، مینا کے اندر کوئی 72 آئے، ایمان لے آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، آپ کو ٹھکانہ دیں گے، ہم آپ کی بات بھی سنیں گے، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، ملے گا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی، دنیا کو کوئی وعدہ نہیں کیا۔ یہ دنیا غیروں کو بہت ملی ہے، غیروں کو، اور اتنی ملی ہے کہ ایمان والوں کو تسلی دی، دیکھو جب ان کے شہروں سے گزرو نا صبر کرنا۔ پھر یہ بھی فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ایمان والوں کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا تو ان کو اتنا دیتے یہ رات کو اٹھتے اور صبح کو اٹھتے تو اپنے گھر کے چھتوں کو اور زینے کو سونے کا پاتے، لیکن ایمان والوں کی ایمان کی وجہ سے اتنا نہیں دیا، لیکن دیا بہت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تھے، اجازت لے کر آئے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر ہیں، آرام کرتے ہیں، نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ بس ایک تکیہ ہے، کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے اور بغیر دباغت کے چمڑا ہے، کونے میں ایک مٹھی جو ہے بس۔ اس کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اپنے لیے اور امت کے لیے وسعت مانگ لیں، یہ کیسر اور کسرا اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو اللہ نے اتنا دے دیا مال، اب اللہ سے دعا مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے اور بدن مبارک پر بوریے کے نشانات نمایاں ہو گئے۔ پھر فرمایا اے عمر تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ نے دنیا میں ان کو دیا ہوا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ اور جب کیسر اور کسرا خزانے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آ گئے، ڈھیر لگ گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ کسی نے کہا امیر المومنین رونے کی کیا بات ہے، اب تو کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجموعہ خیر، اگر اس میں کچھ خیر ہوتی تو یہ حضور کے زمانے میں کیوں نہیں آیا، یہ حضور کے زمانے میں کیوں نہیں آیا؟
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، رو پڑی، آپ اللہ سے روزی کی وسعت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ فاقے ہیں، مشکلات ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میں نے دنیا کے فاقے کو دنیا میں پیٹ بھرنے پر ترجیح دی ہے، میں نے دنیا کے غم کو یہاں کی خوشی پر ترجیح دی ہے، یہاں کی تندرستی کو یہاں کی فراغت پر اور خوب مال کے اوپر ترجیح دی ہے۔ اے عائشہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کے لیے دنیا مناسب نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے لیے آخرت جنت ہے۔ مال کا مل جانا، نقشوں کا حاصل ہو جانا، چیزوں کا بن جانا، ہم پریشان ہیں، پریشانی دنیا کی دور ہو جائے دنیاوی اعتبار سے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو وہ ہے جس کو اللہ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو، جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، یہ اللہ جو مالک اور خالق ہیں کائنات کے، وہ فرما رہے ہیں فقط فاز، یہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں۔ دنیاوی راحت کا سامان مل جائے، ان کے پاس بہت ہے، بہت ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت مال غنا نہیں ہے، غنا تو دل کا غنا ہے۔ دل مطمئن ہو گیا، مطمئن ہے، چاہے مال ہو یا نہ ہو، اور مال بہت زیادہ ہے۔ ہماری مسجد کی جماعت گئی، امریکہ گئی، یونیورسٹی آف سین فرانسسکو، وہاں پر اس زمانے میں مسلمان ممالک کے لوگ پڑھتے تھے، بہت انجینئرنگ بھی، دوسرے مضمون بھی بہت پڑھتے تھے۔ تو وہاں ایک مدینہ منورہ کا طالب علم وہاں پڑھتا تھا کیلیفورنیا میں، اور وہ ہمارے پاس آیا، کہنے کے چلیں یہاں ایک شہزادہ آیا ہے امارات کا، اور وہ ہم سے ملتا بھی نہیں، انہی کے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاسٹل میں رہتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بڑی فکر ہے، ان سے جا کے ملاقات کریں۔ امیر صاحب تھے ہمارے، مرحوم ہو گئے اب تو، انہوں نے کہا جائیں۔ ہم وہاں گئے، راستے میں ہمیں 3 بڑی عمر کے لوگ ملے، انگریز تھے، انہوں نے ہمیں ٹھہرایا، تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم یہاں پر پروفیسر ہیں، اپنا اپنا مضمون بتایا، پھر پوچھا تم لوگ کہاں سے ہو؟ تو ایک الجزائر کا تھا، ایک مدینہ منورہ کا تھا، ایک میں پاکستان کا تھا، 3 ہم تھے، 3 وہ تھے۔ خیر انہوں نے کچھ بات کی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم ایک مسلمان سے ملنے جا رہے ہیں ہاسٹل کے اندر۔ خیر آگے گئے، دروازے پر دستک دی، اور جو امریکن اس کا ساتھ کمرے میں رہتا تھا نوجوان، اس نے کمرہ کھولا، دروازہ کھولا اور گھبرا گیا، کون ہے؟ تعارف کروایا، یہیں پڑھتے ہیں انجینئرنگ کے طالب، کہ یہ پاکستان سے آئے، یہ ڈاکٹر ہیں، ہم خالد سے ملنے آئے۔ کہ خالد تو مصروف ہے، پڑھ رہا ہے، تو اسے پوچھ تو لو ملنے آئے ہیں۔ تو اندر گیا اور پوچھا، اس نے کہا اچھا آ جائے اندر۔ ہم گئے اندر اور ہم ان سے دین کی بات کرنے لگے۔ وہ بھی بیٹھ گیا، مسلمان نہیں تھا، مقامی تھا، امریکن تھا، نوجوان تھا، بیٹھ گیا۔ تو ہم نے آخرت کی بات شروع کی، تیاری کرنی ہے۔ تو وہ امریکن کہنے لگا، نوجوان تمہاری باتیں ایسی ہیں جیسے ہمارے مذہب کی ہیں۔ انگریزی میں کہنے لگا، یور ٹاک از جسٹ لائک کرائسٹ۔ پھر کہا تم کہاں سے ہو؟ میں کہا پاکستان سے۔ کتنا زمانہ ہوا؟ کتنی دیر ہوئی؟ کہ 2 مہینے ہوئے۔ کہا تم یہاں پر کسی سپر مارکیٹ میں گئے ہو؟ اب تو یہاں پر پاکستان میں بھی کھل گئی نا سپر مارکیٹ، اس زمانے میں نہیں تھی، تو یہ 78 کی بات ہے۔ تو کہاں گئے ہیں؟ کہ کیسے، کیا کیا؟ کہ وہاں پر ہم ایک نکالتے ہیں گاڑی اور اندر لے کے جاتے ہیں سپر مارکیٹ میں، وہاں گلیاں ہیں،
ان میں پھرتے ہیں، جو چاہیے ہم لے لیتے ہیں. اگر لفافے کا سٹیمپ چاہیے تو وہ بھی مل جاتا ہے، گوشت چاہیے مل جاتا ہے، سبزی چاہیے مل، جو مرضی ہے لے لو. کہاں؟ تو وہ امریکن کہنے لگا یہاں سپر اسٹور کے اندر، سپر مارکیٹ میں ہر چیز مل جائے گی آپ کو، 2 چیزیں نہیں ملیں گی. ہم متوجہ ہو گئے کون سی 2 چیزیں یہاں نہیں ملتی ہیں. تو انگریزی میں کہنے لگا ون از پیس آف مائنڈ اینڈ دی ادر از کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ. ایک دماغ کا سکون، ایک دل کا اطمینان یہاں کسی سپر مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے. تو رسان نے کہا، جو تھا انجینئرنگ پڑھتا تھا مدینہ منورہ کا ساتھ میرے، اس نے کہا بھائی میں تو یہاں پر پڑھتا ہوں، یہاں کے لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے، تم کو کیا ہوا، کیا بات ہو گئی؟ تو اس نے کہا دیکھو ہمارے یہاں ایک مشہور تھا گانا گانے والا، 2 ہفتے ہو گئے اس کا انتقال ہو گیا، اس نے خودکشی کر لی. اس کے پاس سب کچھ تھا، انگریزی میں کہنے لگا ملٹی ملینئر، لاکھوں کروڑ پتی تھا، اس کے پاس ہر چیز تھی دنیا کی، 2 چیزیں نہیں تھی. دماغ کا سکون نہیں تھا، ذہنی سکون نہیں، دل کا اطمینان نہیں تھا. تو جس سے ملنے گئے تھے نا، خالد سے، مسلمان تھا عرب، فوراً قرآن کی آیت پڑھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں. جو عربی گرامر جانتے ہیں نا، وہ اس جملے سے، قرآن کی آیت سے صرف اور صرف دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے قرب اور تعلق میں ہے. یہ پریشانی آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، رجوع اللہ کے لیے اللہ سے قرب حاصل کرو. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے دکھ میں ہر کو بھجے، سکھ میں بھجے نہ کو. دکھ میں ہر کو بھجے، سکھ میں بھجے نہ کو. جب کوئی دکھ آتا ہے تو پھر اللہ کی طرف، اور جب سکون ہوتا ہے، مزے کی زندگی ہوتی ہے تو اللہ بھول جاتے ہیں. آگے فرماتے ہیں سکھ میں ہر کو بھجے، دکھ میں بھجے نہ، دکھ میں ہر کو بھجے، سکھ میں بھجے نہ کو. سکھ میں ہر کو بھجے، دکھ کاہے کو ہو. اگر ہر حال میں ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں تو پریشانی پھر کہاں سے آئے گی؟ یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے. یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے. جس کی کائنات ہے، جو خالق کائنات اور مالک کائنات ہے، جو نظام چلا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم جائیں گے کہاں؟ اللہ فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے من مانی کی، جو جی میں وہ پورا کر لیا. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو زندگی تو گزرے گی، زندگی تنگ ہوگی، پریشانی والی ہوگی، مصیبت والی ہوگی، ناکامی والی ہوگی. اللہ کو ساتھ لینا ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ساتھ لینے کے لیے ایک ہی راستہ ہے بس، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز میں منزل نہ خواہد رسید. جو حضور کے راستے سے ہٹ گیا کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یہ جو کلمہ ہے، جملہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کا پورا تصرف ہم پر ہے، کلی اختیار ہم پر ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں. جب آخری وقت ہوتا ہے نا انسان کا، بڑی محنت کی، بہت کمائی کی، بیوی بچوں کو بہت کچھ لے لیا، کما لیا، اب آخری وقت آ گیا، بڑھاپا آ گیا، کھانسی بھی لگ گئی اور عارضے بھی لگ گئے، بار بار پیشاب بھی آتا ہے،
اب کیا کہتے ہیں، وہی بیوی وہی بچے، اسٹور روم میں رکھ دو اس کو، اسٹور روم میں رکھ دیتے ہیں بیچارے۔ اب وہ بیچارہ اکیلا تنہا، اے اللہ ساری زندگی بیوی بچوں کے لیے کیا میں نے، اب یہ حال ہو گیا ہے، مجھے باہر پھینک دیا انہوں نے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سب نے چھوڑ دیا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نہیں چھوڑتے، اللہ پھر بھی ساتھ دیتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی دیں گے۔ ہم جب جائیں گے دنیا سے قبر میں، کون ہوگا؟ اور میں ہوں گا اور اللہ ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے ہم اللہ کو ساتھ لیں گے، اور ساتھ لینے کے لیے ظاہر ہے آدمی کو قربانی دینی ہوتی ہے، اپنی منمانی خواہشات، جذبات، جی چاہی کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو خواہشات پر زندگی گزارتا ہے اور پھر اللہ سے امید باندھے، فرمایا یہ عاجز اور بے وقوف ہے، لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں اللہ سے اور خواہشات پر زندگی گزار رہا ہے، منمانی کی زندگی، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اس کو دیکھو جو اپنے خواہشات کا بندہ ہو، یہ قابل رحم ہے، اس کا انجام آخرت میں تو ہے جیسا ہوگا، لیکن دنیا میں بھی۔ اس لیے اپنی خواہشات سے نکلنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، باقیوں سے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کی ساری امیدیں صرف اللہ سے بن جاتی ہیں، باقیوں سے نا امید، پھر اللہ بھی ایسے کو نا امید نہیں کرتے۔ مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیسے ہی کیوں نہ حالات آ جائیں، کیسے ہی حالات آ جائیں، اللہ تو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن رات کا اندھیرا کتنا ہی طویل ہو جائے، آخر کار سویرا تو ہونے والا ہے۔ اور رات کا اندھیرا سب سے زیادہ اس کی گہرائی صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے۔ صبح صادق سے پہلے رات کا اندھیرا سب سے گہرا ہوتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی ان قریب اب سویرا ہونے والا ہے۔ کسی نے کہا ظلمت کا ہے بول والا، ان قریب سورج ہے نکلنے والا۔ اللہ سے پر امید رہیں، اچھا گمان باندھیں، جیسا اللہ کے ساتھ گمان باندھیں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے وقت کا انتظار کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے، آسانی آئے گی، آنے والی ہے۔ بس ہم وہ کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ مشکل آتی، پریشانی آتی، مسجد میں آتے، نماز میں مشغول ہو جاتے، اللہ سے دعا مانگتے۔ اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا والا بنا کر گئے ہیں، دعا والا۔ دعاؤں سے بہت سارے حالات بن جاتے ہیں۔ ہسپتال کے اندر ایک عورت آئی، ایک لیبارٹری سے اپنا رپورٹ لے کر آئی، یہاں زخم تھا اور اس کو نکالا، ٹیسٹ کیا تو اس میں کینسر آیا۔ اب وہ پریشان ہوں، میرے پاس آگے کسی نے بھیجا آپ کے پاس، کام سستا ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو آپریشن کیا ہے اس کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا، پورا کاٹنا پڑے گا۔ اور اس نے اسکارف بھی پہنا ہوا تھا، کوئی دیندار لگتی تھی۔
پھر اس کا آپریشن کیا، اسی لیبارٹری میں بھیجا، اور وہاں سے رپورٹ آئی، پہلی جب جو پیسے میں نے وہ بھی دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے، پہلی میں تو کینسر کے ذرات ہیں، اس میں کوئی ذرات نہیں، یہاں تک کہ جو پہلا نشان ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا۔ کیا معاہدہ؟ اے اللہ میرے 4 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھے اتنی زندگی دے دے، میں ان کو دیندار بناؤں گی۔ تمہاری دعا قبول ہو گئی، معاملہ ہی بدل گیا۔ اسی لیبارٹری میں بھیجا، انہوں نے کہا کوئی ذرات نہیں ہے۔ یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور اللہ جو فرماتے ہیں کہ میرے سے مایوس مت ہو، وہ بڑا قدردان ہے جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، کبھی محروم نہیں ہوتا، جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، جو مجمع میں لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں، کوئی تنہائی میں چپ کے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما لے، ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، کوئی مایوسی کی بات نہیں، کوئی نا امیدی کی بات نہیں، پر امید رہنا اللہ سے، اچھا گمان باندھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔